بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہیں جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامک کانفرنس کے آخری دن 10ویں دن جمع ہوئے ہیں، اور جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ العزیز اس کے دوسری نشست میں، سیکنڈ سیشن میں، میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی سلگتے ہوئے عنوان پر انشاءاللہ بات رکھنے کی کوشش کروں گا، اور وہ ہے شہوت پر قابو کیسے کریں. یہ عنوان کے تعلق سے میں خود گواہی دے سکتا ہوں، اس لیے کہ میں دنیا بھر میں گھومتا ہوں، لوگوں کے سوالات ہوتے ہیں، اور اکثر سوالات نوجوانوں کے اور والدین کے اسی موضوع پر، اسی مسئلے پر آتے ہیں. بالخصوص آج کے اس جدید میڈیا کے دور کے اندر یہ سوال بہت زیادہ ایسا سوال بن چکا ہے جو ہر کسی کا سوال ہے کہ اس چیز سے ہم کیسے بچیں. اس لیے کہ شہوت کو بڑھانے والے، شہوت کو بھڑکانے والے، شہوت کو فتنے کی شکل دینے والے بہت سارے آلات موجود ہو چکے ہیں، میڈیا کے ذریعے، ٹیکنالوجی کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، اسی طرح فیشن عام ہو چکا ہے. تو لہٰذا آج کے اس جدید دور میں میں گزارش کروں گا والدین سے، مرد اور عورتوں سے، کہ اس ٹاپک پر ضرور ڈسکشن کریں. یہ ٹاپک ایسا ٹاپک نہیں ہے کہ جس کو چھپا کے رکھا جا سکے، بلکہ یہ وہ ٹاپک ہے جس کو اٹھایا جانا چاہیے، جس کو ڈسکس کیا جانا چاہیے. اپنے آپ کے بچے جو بالغ ہو رہے ہیں ان سے اس کے تعلق سے ڈسکشن ہونا چاہیے. اگر ہم نے یہ نہ کیا تو آنے والا زمانہ یاد رکھیے اور خطرناک ہونے والا، اس اعتبار سے کہ برائی اور بڑھنے والی ہے، میڈیا اور رفتار سے بڑھے گا، چیزیں اور عام ہو جائیں گی. ایک زمانہ تھا کہ شہوت کو بھڑکانے والی چیزیں بہت خاص تھی، عام نہیں تھی، بہت خاص تھی. مثلا اگر کسی کو اپنی شہوت کو بھڑکانا ہے تو وہ کہیں جا کر کسی چیز کو خرید کر، جو بڑی مشکل سے وہ میگزین یا وہ نیوز یا وہ پیپر ملتا تھا، پھر اس کے بعد وہ چیزوں کو دیکھ کر اپنی شہوت کو یا تو بڑھاتا تھا یا تو اس کی تسکین کے لیے، سکون کے لیے کچھ کرتا تھا. لیکن آج وہ زمانہ نہیں رہا. آج حالت یہ ہے کہ انٹرنیٹ نے، جدیدیت نے ان چیزوں کو، شہوت کو بھڑکانے والی چیزوں کو اتنا عام کر دیا، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے کھلی شہوت کا معاملہ ہو، چاہے وہ معاملہ ہو لباس کے اعتبار سے شہوت عام ہو چکی ہے. مطلب عورتوں کا لباس تنگ سے تنگ، باریک سے باریک، چھوٹا سے چھوٹا، ہلکے سے ہلکا ہوتا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں نوجوان بھڑک جاتے ہیں. وہ پہننے والا خود بھی جو اس طرف مائل ہوتا ہے اور دوسروں کو اپنے طرف مائل کرتا ہے. تو شہوت کے آلات بہت زیادہ ہو گئے ہیں، شہوت کے ٹولز بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. تو لہٰذا اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے، اس کو قابو میں کیسے رکھا جائے، شرعی اعتبار سے اس تعلق سے ہمیں بات کرنا ہوگی. یاد رکھیے، اس لیے کہ بہت سارے والدین کو میں نے خون کے آنسو بہاتے ہوئے دیکھا، بہت شدید تکلیف میں اور روتے دھوتے دیکھا ہے کہ ہمارے بچوں کو پہلے ہم نے معمولی سمجھا اور اینڈرائڈ ہینڈ سیٹ دلا دیا، نتیجتاً انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا دیکھا. ہم کو لگا وہ سائنس ٹیکنالوجی اپنی تعلیم میں آگے بڑھ رہے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ آدھی آدھی راتوں کو وہ جاگتے تھے، بیٹھتے تھے اپنے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے. یاد رکھیے، آج یہ پتہ چلا ہے کہ وہ ان کو لت لگ چکی، عادت لگ چکی ہے، اور وہ اپنی شہوت پر اب قابو نہیں پا سکتے. اس کا نتیجہ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ پورنوگرافک کنٹینٹ انٹرنیٹ پہ ایکسیس کرتے تھے. مطلب وہ فحش چیزوں کو انٹرنیٹ پہ دیکھتے تھے، چونکہ ان کی شہوت، اس کے تعلق سے نہ کسی نے تعلیم دی نہ تربیت دی. یہ بڑا عجیب معاملہ ہو چکا امت کا. حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بہت کھول کر زندگی کے معاملات کو بیان کیا، اور جس معاملے کی سنگینی جتنی ہائی تھی اس کو اتنا زیادہ ڈسکس کیا آپ نے، اور اتنا اہمیت کے ساتھ اس کو بتایا، اس کو سمجھایا. اس لیے کہ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، یاد رکھیے. لیکن اتنی افسوس کی بات ہے، ہم اپنے بچوں کے ساتھ سب کچھ کرتے ہیں،
سب کچھ کرتے ہیں، ہر قسم کی بات ہو رہی، سب ڈسکشن ہو رہے ہیں، جو ڈسکشن ہونا چاہیے، جو باتیں بتائی جانی چاہیے، جن باتوں کی تربیت اشارتاً ہی صحیح دینا چاہیے، کوئی تربیت کا نظم نہیں، چاہے وہ طہارت کے مسائل کا معاملہ ہو، کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا اس پہ، کوئی تربیت نہیں دی جا رہی، جو چاہے انسان کرے، جس کو طہارت سمجھتا ہے سمجھے، جس کو نہ سمجھتا ہے سمجھے۔ اسی طرح شادی کے تعلق سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوتا ہے، چونکہ شرم و حیا مانی جاتی ہے۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ نکاح آدھا دین ہے، اور آپ آدھے دین کو سیکھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے تعلق سے من مانے انداز سے جو ہے عمل کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھیں گے اولاد کی ولادت، پیدائش ہے، اسے روکنے کے تعلق سے جو چیزیں معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہ اولاد کی پیدائش کو روکنا یا اس کو ایبورٹ کرنا، جو آج کل بڑا عام ہو چکا ہے، ایبورشن کروا لینا، یہ ایک بڑا سنگین جرم ہے، اس لیے کہ انسانی جان کا قتل ہے یہ۔ تو اس کے بارے میں اپنے بچوں کو شادی سے پہلے سکھانا ہوگا آپ کو کہ ولادت، اولاد کی پیدائش کب ہوتی ہے، جس کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے۔ ضروری نہیں کہ آپ بیٹھ کے کوئی کلاس لیں، لیکن آپ کسی نہ کسی ناحیے سے، ذریعے سے، میڈیم سے، میڈیا سے، شخصیت سے آپ یہ کروا سکتے ہیں ایسی کلاسز میں بھیج کر، اس لیے کہ بڑی اہم چیز ہے، انسانی جان کا مسئلہ ہے، آدھے دن مکمل کرنے کا مسئلہ ہے، طہارت کا مسئلہ ہے، لیکن ہم چپی سادے بیٹھتے ہیں، اس سے منہ نہیں کھولتے ہیں، اور اگر کوئی یہ بات کر دو تو کیا بے شرمی کی باتیں کر رہے ہیں آپ، یہ کوئی بے شرمی کا ڈسکشن نہیں ہونا چاہیے۔ اب کوشچن یہ کہ آدمی کہاں سے وہ کرے۔ ایک میں سمپل ایگزامپل سے اپنی بات کو چالو کرتا ہوں، سمپل ایگزام سے۔ ایسے بہت سارے نوجوان ہیں جو اسپیشلی کانوینٹ میں پڑھتے ہیں، انگلش میڈیم میں پڑھتے ہیں، اور ان کی عمریں گزر جاتی ہے، طہارت کس کو بولتے معلوم ہی نہیں، وہ بولتے طہارت لیے تو ہاں بس ہاؤ بولنا سب کو ہی سکھا دیتے، کوئی ہاؤ بول دینا، وہ کیا رہتا نہیں معلوم اپنے کو۔ ٹوائلٹ کو گئے تو طہارت لیے کیا پوچھے تو بولنا ہاؤ، کیوں تو نہیں بولے تو لوگ چڑھتے، طہارت کیا معلوم نہیں ان کو، ایگزیکٹلی ورڈ کیوں بولا جاتا ہے ان کو نہیں پتا۔ طہارت مطلب یہ کہ انسان پیشاب یا پیخانے کو جائے تو پانی سے جو اس کو دھو لے، نہیں پتا، تو کون بولے گا طہارت کا لفظ سن لیا، ہاں ہم نے طہارت لے لی، کیا لیے تو ان کو نہیں معلوم۔ پھر کسی سے پوچھ رہے طہارت کیا رہتی، گروپ ڈسکشن ہو رہا طہارت کیا رہتی، اور کوئی تو بھی علامہ جو طہارت کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، وہ ایک نئے نئے فتوے دیتے رہتے، پھر طہارت بولے تو ایسا، طہارت بولے تو ویسا، طہارت بولے تو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، یہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ شریعت نے کیا اس میں ہم کو تاکید نہیں کی؟ شریعت کے اندر عبادتوں کے لیے نماز، اسی طرح طواف ہے نا، طواف یہ ایسی عبادتیں جو بغیر غسل اور بغیر وضو کے نہیں ہوتی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے غسل اور وضو کا جہاں معاملہ ہے، طہارت کے مسائل وہاں آ گئے، تو وہ کون سکھائیں گا، ڈسکس کون کریں گا، وہ کون بتائیں گا؟ جو بتا رہا ہے اس کو بے شرم کہا جا رہا ہے، نہیں بتانے کے نتیجے میں جو حال ہو رہا ہے اس پہ امت مطمئن ہے، نہیں چلنے دو، ایسے ہی چلنا ہے، اس لیے کہ ڈسکس نہیں کرنا، یہ سب باتیں نقصان ہو رہا بھگت لینا، ڈسکس نہیں کرنا، لیکن یہ باتیں جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتایا، لوگوں نے آپ سے آ کے سوال کیا، آپ کی زندگی ایک روشن چراغ ہے ہمارے لیے، ایک نمونہ ہے، یاد رکھیے، جس کو دیکھ کر جو ہے ہم لوگ اپنی زندگیاں جیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لہٰذا ضروری ہے۔ تو شہوت کے ٹولز بہت بڑھ چکے ہیں، والدین کی فکریں بڑھتی جا رہی ہے، چونکہ یہ ٹول صرف عام نہیں ہو رہے، اتنے رفتار سے بڑھ رہے ہیں، اتنے رفتار سے بڑھ رہے ہیں کہ آج ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی جس کو ہم کہیں گے خاتون کی تصویر جو نیم کپڑے، ننگ دھڑنگ جس کو حالت میں کہیں گے، آدھا لباس ہے اور آدھا غائب ہے، یا کم سے کم لباس ہے، وہ عام ہو چکا ہے، اور وہ ہم برا بھی نہیں سمجھتے، کیونکہ راستوں پہ وہی پوسٹر چٹکے ہوئے ہے نا، در اور دیوار پہ وہی لگا ہوا ہے، بازاروں اور مالز میں وہی لگا ہوا ہے، میگزین گھر میں آتی وہی لگا ہوا ہے، اخبارات میں تصویر چاہے اردو یا کوئی زبان کا انہی کا چہرہ ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لباس نہیں دیکھے چہرہ تو دیکھ رہے ہیں، انگلش پیپر آ رہا ہے اس میں سب دیکھا جا رہا ہے، تو پھر یہ آنکھوں کا پانی مر جاتا ہے نا، وہ حالت ہماری ہو چکی ہے، وہ حالت ہو چکی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی ایک نئے آدمی کو جس نے کبھی بھی عورت کو بغیر پردے کے نہیں دیکھا، اس کو اگر ہمارے ماحول میں لا لے تو وہ تو چل ہی نہیں پائے گا بیچارہ۔ ہم لوگ عادی ہو چکے، دیکھ عادی ہو چکے، مطلب اگر بہت زیادہ کوئی کپڑے کم ہے تو ادھر ہے کتنی بے شرم ہے، لیکن تھوڑا بہت تو ایک دم نارمل مانا جاتا ہے، نتھنگ، پرابلم ہی نہیں، چونکہ اتنا تو آنکھ دیکھ رہی ہے، دیکھ کے روٹین ہو چکا ہے۔ تو شہوت کے ٹولز رفتار سے بڑھ رہے ہیں، شہوت بڑھانے والی چیزیں رفتار سے بڑھ رہی ہیں، بہت رفتار سے بڑھ رہی ہیں، اتنی رفتار سے اسی کو انتہا نہیں۔ آج میں آپ کے سامنے شہوت کی تعریف، شہوت کہتے کس کو، اس کو ڈیفائن کروں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد شہوت کیوں پیدا کی گئی ہے، یہ ایک اللہ کی نعمت ہے، یاد رکھیے کیوں پیدا کی گئی، لیکن غلط استعمال ہر نعمت کا نقصان دہ ہے۔ تیسری چیز ہم دیکھیں گے حرام شہوت جو واقع ہو جاتی ہے انسان کے اندر، حرام شہوت یہ ایک نعمت ہے اللہ کی، اس لیے کہ اسی کی بنیاد پر ہماری اولادیں پیدا ہوتی ہیں، ٹھیک، لیکن اس کا غلط استعمال خطرناک ہے۔ تو شہوت جو حرام ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہے، کیوں ہوتی ہے، اور انشاءاللہ حرام شہوت کا علاج کیا ہے، یہ 4 باتیں میں انشاءاللہ آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آئیے سب سے پہلے شہوت کس کو کہتے ہیں، کیونکہ خود میں نے شروعات کی شہوت تو بہت سارے لوگ انگلش میڈیم کے یا جو واقف نہیں، پریشان ہے کہ ہے کیا شہوت، بات کس تعلق سے ہو رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں میرے تمہید میں آپ کو آئیڈیا آ چکا ہے کہ میں کس طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو آئیے شہوت کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو شہوت کا ایک عام معنی ہوتا ہے مرغوب چیز، ایسی چیز جس کو انسان چاہتا ہے کہ وہ کرے یا حاصل کرے یا کھائے یا ساتھ رکھے یا اس کے پاس ہو یا وہ اس کے پاس ہو، اس کو کہتے ہیں شہوت، ایک عام زبان ہے۔
اسی طرح علامہ فیروز آبادی شہوت کے تعلق سے لکھتے اور کہتے ہیں کسی چیز کی خواہش کرنا یہ شہوت ہے، کسی چیز سے محبت کرنا یہ شہوت ہے، وہ اس کی خواہش کرتا ہے یہ شہوت ہے، محبت رکھتا ہے اور شوق رکھتا ہے کہ وہ چیز اس کو حاصل ہو جائے یہ شہوت ہے، جب کسی چیز سے محبت کی جائے اور اس کو حاصل کرنے کی رغبت رکھی جائے یہ شہوت ہے۔ لیکن آج پرٹیکولرلی میں جس شہوت پہ بات کروں گا وہ شہوت یاد رکھیے جن سے متعلق ہوں گی، دنیا کے باقی معاملات سے متعلق نہیں ہوں گی۔ جیسا کہ مال و دولت جمع کرنا یہ بھی ایک حصہ ہے شہوت کا، انسان چاہتا ہے مال سے محبت ہے، میرے پاس ہو، میں اس کے ساتھ رہوں، لیکن میں اس پہ انشاءاللہ ڈسکس نہیں کروں گا۔ میرا موضوع جو ڈسکشن کا ہوگا انشاءاللہ وہ شہوت ہے جو جنس کی طرف مائل کرتی ہے، ایک ایسا احساس جس کے اندر انسان مرد ہو تو عورت کی طرف اور عورت ہو تو مرد کی طرف مائل ہوتا ہے، رجحان رکھتا ہے، رغبت رکھتا ہے، اٹریکٹ ہوتا ہے، نزدیک ہونا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، سمجھ رہا؟ یہ شہوت کے تعلق سے میرا آج کا انشاءاللہ عزیز موضوع ہوگا، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے شہوت کے تعلق سے عام اصطلاح میں جو بات کی جائے وہ یہ ہوگا، یہ تو ڈکشنری میننگ تھا، اصطلاح میں جو معنی ہے اس کا معنی یہ ہے، یہ انسانی طبیعت میں داخل وہ جسمانی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے تاکہ اعلیٰ مقاصد حاصل کیے جائے۔ شہوت کیا ہے؟ یہ وہ فطرت ہے جس پہ اللہ نے مجھے اور آپ کو کریٹ کیا، بنایا تاکہ اس سے اعلیٰ مقاصد حاصل کیے جائے۔ چونکہ شہوت یہ ضروری ہے، یہ ہوگا تو مرد اور عورت میں اٹریکشن ہوگا، ایک دوسرے سے رغبت ہوگی، تبھی انسانی نسل آگے چل سکتی ہے، لیکن اس کا ڈائریکشن رائٹ ہو جو نکاح کے بعد ہو، سمجھ رہے ہیں؟ تو اعلیٰ مقاصد حاصل کرنے کے لیے اللہ نے یہ فطرت انسانوں کے اندر ڈالی ہے۔ اسی طرح دوسرا اس کو جو اصطلاح میں ڈیفائن کریں گے اس کا معنی ہوگا، یہ ہوگا مرد عورت کے مابین معاشرت کا شعور، مرد عورت کے مابین ایک دوسرے کے بارے میں معاشرت ساتھ رہنے کا شعور، سمجھ، اس کو کہتے ہیں جو ہے شہوت۔ اسی طرح نفس کا کسی چیز کی طرف شوق رکھنا، اس کو بھی شہوت کہتے ہیں، نفس کا کسی چیز کی طرف شوق رکھنا۔ لیکن عموماً اردو زبان میں شہوت پرستی، شہوانی خواہشات نے پڑھا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جنس پرستی، جنس کے پیچھے اور انہی تمام معاملات نے پڑھا ہے، یہ عام معنی ہے۔ تو آج میرا موضوع اسی معنی سے ہوگا، باقی دوسری چیزوں کا شوق، سونے کا شوق، چاندی کا شوق، گاڑیوں کا شوق، گھوڑوں کا شوق، وہ شوق پہ ہم بات نہیں کریں گے۔ ہم اس کو خاص طور سے جنس اور عورتوں کے تعلق سے جو معاملات ہیں اس پہ ہم اس بات کو رکھیں گے، اس لیے کہ بڑی اہم چیز ہے، اس کو جاننا ضروری۔ آئیے شہوت کو علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بڑا بہترین انداز میں ڈیفائن کیا، اس کی تعریف دی۔ وہ تعریف میں نے خاص طور سے رکھی ہے تاکہ بہت بہترین انداز سے انہوں نے بہت ساری چیزیں اس میں کور کی ہیں۔ یہ الاستقامہ میں جو ہے یہ بات آتی ہے کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے اور کہتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر شہوت اور لذت اس لیے پیدا کی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر شہوت اور لذت اس لیے پیدا کی ہے تاکہ ہم ان سے اپنی مصلحتیں پوری کرنے میں مدد حاصل کریں، ہماری مصلحتوں کو پورا کرنے میں مدد حاصل کریں۔ پھر وہ لکھتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر کھانے پینے کی لذت اور شہوت پیدا کی ہے، اٹریکشن پیدا کیا کہ ہم چاہتے ہیں کھائے پیئیں۔ اسی طرح وہ لکھتے ہیں، بلا شبہ یہ چیزیں فی نفسی رحمت ہے، اسی سے دنیا میں ہمارے جسم باقی رہتے ہیں۔ کھانے سے محبت ہوں گی، شہوت ہوں گی، تبھی تو انسان کھائیں گا اور جسم کو باقی رکھ پائیں گا، تو کہتے ہیں یہ تو نعمت ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، بلا شبہ یہ چیزیں فی نفسی رحمت ہے اور دنیا میں جسم اسی سے باقی رہتے ہیں، اور ایسے ہی نکاح کی شہوت اور اس سے حاصل ہونے والی لذت کا حال ہے۔ اسی طرح عورتوں کا معاملہ ہے، نکاح کا معاملہ ہے کہ جو یہ بھی شہوت ہوتی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے، یہ بذات خود ایک نعمت ہے اور اسی سے انسانی نسل کا بقا ہوتا ہے۔ یہ شہوت بذات خود ایک نعمت ہے اور ہیومن ریس اسی کی وجہ سے چلتی ہے، اگر یہ نہ ہو تو پھر انسانی نسل آگے نہیں بڑھیں گی، چونکہ مرد کو عورت کی خواہش نہیں ہوگی لہٰذا انسانی نسل بھی آگے نہیں بڑھیں گی، تو وہ کہتے ہیں اسی سے انسانی نسل آگے بڑھتی ہے۔ آگے لکھتے ہیں، اگر ان قوتوں سے ان چیزوں پر مدد لی جائے جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے تو پھر یہ ہمارے لیے خیر ہے، تو ان شہوت سے وہ کام لیا جائے جس کا حکم ہے تو پھر تو یہ اچھی چیزیں ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں، اور دنیا اور آخرت میں بڑی سعادت کا باعث بنیں گی، بڑی سعادت کی وجہ بنیں گی، ہے نا، اولاد کی کثرت سعادت کی وجہ، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فخر کریں گے، ہے نا، سمجھ، کھائیں گا پیئیں گا، جسم اچھا رکھیں گا، عبادت کریں گا، یہ بھی سعادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اگر صحیح استعمال ہو تو سعادت ہے، اور ہم ان لوگوں میں سے ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا مطلق انعام کیا ہے، اور اگر صحیح استعمال ہوا شہوات کا تو ہم انعام والے لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اگر ہم ان شہوات کو ان چیزوں میں استعمال کریں گے جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے، جیسا کہ ہم وہ خبیث چیزیں کھائیں گے جن کے کھانا ہم جو ہے ہمیں روکا گیا ہے، یا جیسا کہ ظلم سے مال کمانا یا مال میں فضول خرچی کرنا یا ہمارے اپنی بیویوں پر ظلم کرنا یا اپنے غلاموں لونڈیوں پر ظلم کرنا، تو ہمارا شمار سرکش ظالموں میں ہوگا جو کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے کافی حد تک علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے شہوت کو ڈیفائن کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں اتنی چیز
کافی ہے ہمارے شہوت کو سمجھنے کے لیے۔ اب یہ بات تو واضح ہے، شہوت اپنی ذات سے، یہ جذبہ جو ہے شہوت والا، اٹریکشن والا، اور خاص طور سے میرا چونکہ عنوان اس تعلق سے جنس کے تعلق سے ہے، جو مرد عورت کے اندر ہوتا ہے، یہ فی نفس ہی برا جذبہ نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے، اور اس سے اعلیٰ مقاصد انسانیت، ہیومینٹی اٹین کرتی، یاد رکھیے۔ لیکن اس کا غلط استعمال کثرت سے کیا جا رہا ہے، کثرت سے غلط استعمال ہو رہا ہے، حتیٰ کہ گھر اور خاندان اور نسل تباہ ہو رہی ہے، یاد رکھیں نسل تباہ ہو رہی ہے۔ میں آگے انشاءاللہ واقعہ سناتے جاؤں گا تو بات سمجھ میں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں یہ شہوت ایک آزمائش بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے، آزمائش، ٹیسٹ ہے۔ جیسا کہ مال کی اللہ نے شہوت یا خواہش دے دی اور کہا حلال کماؤ، تو اب حرام نہیں کما سکتے آپ، تو یہ شہوت ٹیسٹ ہو گئی۔ اسی طرح ہم میں شہوت دی اور کہا صرف اپنے بیویوں سے خواہشات پوری کرو، ٹیسٹ ہو گیا ہمارے لیے کہ اب اس کے علاوہ جاؤں گے حرام کام کروں گے، تو شہوت یہ ایک طرح سے ٹیسٹ بھی یاد رکھیے ہمارے لیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں یا اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اور کہتے ہیں، حیلۃ الاولیاء کے اندر یہ ان کا قول نقل ہے، وہ کہتے ہیں جو انسان دنیا کی زندگی میں شہوتوں پر غالب آ جائے، یہی وہ شخص ہے جس کے سائے سے شیطان بھی گھبراتا ہے۔ جو انسان دنیا میں شہوت پر حاوی ہو جائے، شہوت اس پر نہیں، وہ شہوت پر حاوی ہو جائے، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر جو ہے ایسے شخص کے تعلق سے وہ کہہ رہے ہیں کہ شیطان بھی اس کے سائے سے دور بھاگتا ہے، اس لیے کہ اب اس نے اپنی نفس پر کنٹرول کر لیا اور اپنی شہوت کا صحیح استعمال کرنے والا انسان بن گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کا ایک قول ہے، وہ کہتے ہیں کتنے ہی جو ہے وہ کہتے ہیں عورتوں کی خواہش دنیا کی شہوت میں سب سے بڑی شہوت ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دوسری شہوت پر مقدم کیا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے شہوتیں بہت ہیں دنیا میں، لیکن سب سے مقدم جو شہوت ہے، جو اٹریکشن ہے، جو چیز کو انسان حاصل کرنا چاہتا ہے اور جس کو حاصل نہ کرنے کی بنیاد پہ آج ساری دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، میں آپ کو کیا بتاؤں، جو شہوت پر قابو لوگ نہیں پا سک رہے چونکہ اسلامک گائیڈ لائن، اسلامی رہنمائی ان کو نہیں مل رہی ہے، اور دوسرے کسی مذہب میں اس تعلق سے میں نے رتی برابر بھی کوئی رہنمائی نہیں پائی ہے۔ نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ساری انسانیت شہوت کے اندر ڈوب جا رہی ہے، اور جو لوگ اس سے بچا سکتے ہیں وہ خود بھی اس میں ڈوب رہے ہیں، اس لیے کہ اس تعلق سے وہ گائیڈنس نہیں ہو رہی ہے۔ جس کی مثال میں دوں گا کہ شہوت عام ہونے کی، آپ کہہ رہے ہیں نا، بار بار کہہ رہا ہوں عام ہونے کی وجہ وہ یہ ہے کہ دنیا کے 10 جو ٹاپ ممالک ہیں جو سب سے زیادہ شہوت کو پسند کرتے ہیں اور شہوت رانی میں یا شہوت کے اندر وہ رہتے ہیں اور شہوت والی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جس کو عام زبان میں کہے تو انٹرنیٹ کے اوپر جا کر فحش چیزوں کو دیکھتے ہیں، پورنوگرافک کنٹینٹ کو دیکھتے ہیں، اور ان کی شہوت ان پر حاوی آ گئی ہے۔ تو ایسے 10 ممالک جو دنیا کے ہیں، 10 ممالک جو دنیا کے ہیں، اللہ رحم کرے، اس میں سے ٹاپ 6 مسلم ملک ہیں، 10 میں سے ٹاپ 6 مسلم ملک ہے، اس پر بھی اللہ رحم کرے۔ اس میں سے 4 ملک ایسے ہیں جن میں انٹرنیٹ بین ہے، انٹرنیٹ چلتا ہے، مطلب پورنوگرافک سائٹ کھل بھی نہیں سکتی ہے تو اتنا دیکھ رہے ہیں، 4 ملک تو ایسے ہیں۔ ٹاپ 10 ملک میں سے 6 ملک ٹاپ کرتے ہیں لسٹ کے اندر، اور اس 6 میں سے 4 کنٹریز وہ جس میں انٹرنیٹ کو بین کر کے انٹرنیٹ چلتا ہے، مطلب انٹرنیٹ ہوتا ہے کہ کچھ سائٹس کو وہ روک دیتے ہیں اپنی طرف سے، کھلا انٹرنیٹ نہیں ہے وہاں کہ کون سی ہوں گی، حکومت طے کریں گی کون سی انٹرنیٹ یہاں چلیں گی، سائٹ کون سی نہیں۔ بین ہونے کے باوجود یہ حال ہے، تو سروے یہ کہتا ہے اگر بین کھول دیا جائے تو جانوروں کی زندگیاں گزاریں گی۔ معلوم آپ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہم نے اس پہ کبھی دھیان ہی نہیں دیا۔ ہمارے بچے کیا کھولتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کس چیز کو پسند کرتے ہیں، ہم نے سمجھا ہی نہیں، ہم نے یاد رکھیے۔ نتیجتاً آج حالت یہ ہو رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں جہاں انٹرنیٹ اویلیبل ہے، والدین جو غور کرنے والے ہیں، یاد رکھیے رو رہے ہیں اپنے دلوں کے اندر۔ نوجوانوں نے جو اپنی زندگیوں کو برباد کیا اس شہوت کے اندر، اور جب یہ نوجوان بڑے ہوتے ہیں یہ شہوت کا معاملہ ختم نہیں ہوتا، یہ شہوت فطرت سے غیر فطری شکل لے لیتی ہے، اور شادی کے بعد بھی انسان ان چیزوں کو نہیں چھوڑتا، حالانکہ اس کی فطری طور سے شادی کے بعد خواہش پوری ہونا تھی، لیکن غیر فطری طور سے اس نے ایسے عمل کیا کہ اب اس کے بعد وہ آؤٹ آف کنٹرول رہتا ہے، تو شادی شدہ زندگی میں پریشان، بغیر شادی کی بھی پریشان۔ سمجھ رہے آپ، یہ حالت ہے۔ اس لیے میں نے کہا بہت ضروری ہے اس چیز کو ڈسکس کرنا آج کے جدید دور میں، چونکہ حالات شہوت کے عام ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت نے خود قرآن کے اندر عورتوں کی شہوت کو سب سے مقدم بتایا، اس لیے کہ سب سے زیادہ انسان کو ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت دیکھیے قرآن میں کیا فرماتا ہے اور کہتا ہے، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے، اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ وَالْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله
واللہ عندہ حسن المآب، اللہ فرماتا کہتا ہے لوگوں کے لیے نفسانی خواہشات کی محبت مزین کر دی گئی ہے۔ جو عورتیں مطلب ان کے اندر یہ نفسانی خواہشات ڈالی گئی ہے، جس میں سب سے پہلے عورتیں، پھر بیٹے کہ میرے پاس عورت ہو، پھر مجھے اولاد میں بیٹے ہو، اور پھر فرمایا اور سونے اور چاندی کو جمع کرنا، یہ اس کی نفس کے اندر خواہش کے اندر داخل کیا گیا ہوئے خزانے اور نشان لگائے ہوئے گھوڑے، مطلب اچھے گھوڑے جو ہوتے ہیں نا اس میں نشان لگائے ہوئے، تو نشان لگائے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی ہے، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ ہی ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ تو یہاں دیکھیے شہوات میں سب سے پہلے اللہ نے کیا کیا، دیکھیے یہاں آیت دیکھیے زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اللہ نے فطرت میں ڈال دیا انسان کے، آزمائش ہے نہیں سب، فطرت میں ڈال دیا اللہ نے انسان کے عورتوں کی جو ہے شہوت، کہ ان سے نزدیکی، ان سے محبت، ان کو پاس رہنے کی یا ان کو اپنے پاس رکھنے کی خواہش، یہ انسانیت کے اندر ہے، لیکن آج یہ خواہش کو غیر فطری رنگ سے لوگ پورا کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا آپ نے فرمایا میرے بعد مردوں پر کوئی فتنہ عورتوں سے زیادہ جو ہے ضر رسا نہیں ہوگا، نقصان دینے والا نہیں ہوگا، میرے بعد عورتوں سے زیادہ بڑا کوئی فتنہ مردوں کے لیے نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، کہا دنیا سے بچو اور عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہونے سے بھی بچو، کیونکہ بنی اسرائیل کا سب سے پہلا فتنہ عورتوں سے شروع ہوا تھا۔ اسلام عورتوں کو بالکل برا نہیں کہتا، اسلام عورتوں کو بالکل برا نہیں مانتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک کہہ دیا کہ دنیا جمع کرنے کی چیز ہے، اور سب سے بہترین چیز اگر کسی کو ملی ہے اس میں تو ایک نیک بیوی ہے، المرأۃ صالحہ، کہ نیک بیوی ہے، تو نیک بیوی سب سے اچھی چیز کہا جا رہا ہے۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہر نعمت جتنی ٹاپ موسٹ ہو اس کا نقصان بھی اتنا خطرناک ہوتا ہے اگر وہ نعمت پلٹ جائے تو، سمجھ رہے نا؟ ہتھیار ہے، انسان حفاظت کر سکتا ہے اپنی، یہ ہتھیار غلط جگہ چلا دیا عام انسانوں پر تو اتنا بڑا فتنہ ہو جائے گا، سمجھ رہے آپ؟ تو ہر چیز نعمت، تو عورت نعمت ہے، لیکن اگر وہ بگڑ جائے، آؤٹ آف وے ہو جائے تو اس سے بڑا پھر شر اور فتنہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اب یہ حرام شہوتیں کیوں بڑھتی ہیں انسان میں، اس کے اسباب کیا ہے، ریزن، کازز، پھر کیور کی طرف جائیں گے، علاج کی طرف جائیں گے۔ تو کازز کیا ہے؟ سب سے پہلا ایمانی کمزوری، یہ سب سے بڑا کاز ہے شہوت کا ہم پر حاوی ہونے کا، اس لیے کہ ہم بچپن سے نہ بچوں کو تربیت دیتے، نہ ہماری نفوس اپنی نفس کو ہم نے تربیت دی کہ اپنی شہوت اپنی خواہشات کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیں گے ہم کبھی۔ یہاں ہماری پوری خواہشات اپنے نفس پہ حاوی نظر آتی ہے، لوگوں کو نظر آتی ہے، گھر والوں کو آتی ہے، بچوں کو آتی ہے، تو بچے بھی اسی ماحول میں جب بڑھتے اور پلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو وہ بھی شہوت کو اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں، جبکہ ہم شہوت پر حاوی ہونا چاہیے، ہم کو اس کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اس کو دبانا چاہیے، ہم اس کے سوار ہونا چاہیے۔ افسوس وہ ہماری سوار بن گئی، سوار سمجھتے نا، کسی گھوڑے کو آپ چلا رہے تو آپ سوار ہونا چاہیے اس کے، تو شہوت کے اوپر آپ حاوی ہونا چاہیے، تو یہ نتیجہ نکلے گا، یہ کنٹرول میں ہوں گی۔ لیکن آج یہ کہ شہوت ہم پر حاوی ہے، لگام دی ہوئی اس نے، وہ جہاں چاہے ہم کو موڑ لیتی ہے، یاد رکھیے جہاں چاہے موڑ لیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایمانی کمزوری سب سے پہلا سبب یاد رکھیے، اور علماء لکھتے ہیں 3 چیزوں پر جس نے قابو پا لیا تو در حقیقت یہ تقوی کی علامت ہے، تقوی کی علامت ہے۔ پہلا لکھتے ہیں قدرت ہونے کے باوجود حرام شہوت کو ترک کرنا، قدرت ہونے کے باوجود حرام شہوت کو ترک کرنا، کوئی غلط کام کرنے کے باوجود حرام شہوت کو ترک کرنا، ہے نا؟ حدیث میں ہے نا کہ وہ انسان بڑا افضل ہے، اس کا بڑا مقام ہے جس کو ایک نام مطلب بہت اونچے خاندان کی عورت بلائے اور وہ کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اونچے خاندان کی مطلب بدنامی کی چانسز نہیں ہے، سمجھ رہے بات کو؟ اور معاملہ سب خاموشی میں رکھ جائیں گے، کچھ ہو بھی تا ایشو ہو بھی جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ شہوت مطلب انسان کر سکتا ہے، اس کے باوجود حرام کام نہ کرے، حرام شہوت کی ترغیب نہ جائے، تقوی کی علامت۔ دوسرا وہ لکھتے ہیں نفس کی منافرت کے باوجود نیک اعمال کو پورا کرے، نفس تو نفرت کر رہی نہیں کرو پھر بھی میں نیک عمل کروں گا، یہ تقوی کی علامت ہے۔ تیسرا وہ لکھتے ہیں امانتوں کو واپس دینا، حالانکہ ان کی ضرورت خود لینے جمع کر، جس کے پاس جمع تھی اس کو، ہم کو خود ضرورت ہے پیسے کی، کسی نے امانت رکھی ہے پھر بھی ہم استعمال نہیں کرتے، نہیں کسی کی امانت دینا ہے، یہ تقوی کی علامت ہے، وہ لکھتے ہیں، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا ہمیں یہ ضروری ہے کہ اپنی ایمانی کمزوری کو ہم دور کریں اور شہوتوں پر ہم کنٹرول کریں، اس پر قابو پائے، ہم اس پر سوار ہو، وہ ہم پر سوار نہ ہو، اس کا ہم خاص خیال رکھیں۔ دوسرا شہوت کے تعلق سے ہم دیکھیں گے کہ حرام شہوتیں کیوں ہوتی ہے، ریزن کیا ہے؟ اس میں سے ایک ریزن ہے برے ساتھی، برے دوست، بری صحبت، برا سماج، برا معاشرہ، برا علاقہ جس میں آپ رہتے ہیں، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، بس چاہیے کہ وہ دیکھے وہ کس سے دوستی لگا رہا ہے۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے چاہیے اس چیز کا خیال رکھے کہ وہ کس سے دوستی لگاتا ہے، مطلب کس کے ساتھ رہتا ہے، اس لیے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے اس بات کو، ایسے کتنے نوجوان ہیں
یا ایسے کتنے نوجوان تھے ہی، اب بڑے ہو گئے عمر میں، ان کے تعلق سے یہ بات وہ خود گواہی دیتے ہیں کہ سب سے پہلے برا کام یا بری چیز جو انہوں نے دیکھی اس کی وجہ ان کے دوست تھے۔ میں دوست کے گھر پہ گیا، وہ دوست نے کچھ تو مجھے بتا دیا، کچھ تو بھی دکھا دیا، وہ پہلا واقعہ تھا جب اسے برائی کی طرف لگ گیا، ہے نا۔ یہ برے دوست اور برے دوست سے مراد بری سہیلیاں بھی اس میں داخل ہیں، کیونکہ اس شہوت کی خواہشات سے کوئی مستثنا نہیں، نہ مرد نہ عورت، کوئی نہیں بچا، یاد رکھیے آج کوئی نہیں بچا۔ تو یہ برے دوست اور بری سہیلیاں ہی سب سے پہلے لوگ ہوتے ہیں جو ہم کو بری شہوت کی طرف لے جاتے ہیں یا شہوت کو ابھارنے والی چیزوں کو دکھاتے ہیں۔ اور کئی لوگوں کی دعوے کہ چھوٹے تھے میرے دوست نے، ہم چھوٹے تھے، بڑے کسی گھر والے نے، ہم چھوٹے تھے، بڑے کچھ لوگ دیکھ رہے تھے۔ یہ پہلا واقعہ ہوتا ہے جب وہ غیر فطری اور حرام شہوت ان کے اندر جاگتی ہے اور وہ اس عمر میں اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں جو عمر بھی نہیں ہوتی، اور اس کے بعد سے جو نقصان ہوتے ہیں اللہ رحم کرے اس کی کوئی انتہا نہیں، یاد رکھیے۔ بلکہ برے ساتھی میں کیوں کہوں گا، آج تو حالت یہ کہ گھر سے ہی یہ معاملہ چالو ہے، آگے میں انشاءاللہ اس کے ایگزامپلس بھی دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو کتنے ایسے لوگ تھے، تو کئی نوجوان ہیں جنہوں نے پہلی بار ان کے کسی دوست کے پاس گئے، اس نے کوئی فلم دکھا دی، کوئی پکچر دکھا دیا، کوئی میگزین دکھا دی، کوئی چیز دکھا دی، اور وہاں سے وہ شہوت کے اندر لگ گئے اور حرام شہوتیں ان کے اندر بہرحال آنے لگی، اور پھر ان کے اندر حرام کاری اور بےہودہ پن عام ہو گیا اور وہ فحش کی طرف، شہوت ان کی غیر فطری ہو گئی اور فحش کی طرف بڑھنے لگے اور اپنی زندگی برباد کی اور کئی لوگوں کی زندگی برباد کی، پھر نکاح کیا جس سے کیا اس کی بھی زندگیاں برباد کر دیا، رکھیے۔ اور ایسا سماج میں کئی لوگوں کی زندگیاں برباد ہوتے ہوئے بالکل عام نظر آ رہی، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا اس معاملے میں ہم بڑی احتیاط کریں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا مومن نہ ہی تانا زنی کرنے والا ہوتا ہے اور نہ ہی لعنت کرنے والا اور نہ ہی فاحش ہوتا ہے اور نہ ہی بےہودہ ہوتا ہے۔ مومن نہ بےہودہ ہوتا ہے نہ فاحش ہوتا ہے۔ دو جملے ہمارے لیے اہم تھے اس حدیث کے اندر، بےہودہ اور فحش، کیونکہ جو آدمی شہوت پر قابو نہیں پاتا وہ بےہودہ بھی ہو جاتا ہے اور فحش میں ملوث ہو جاتا ہے، برے کاموں میں لگ جاتا ہے، یاد رکھیں۔ اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو شہوت کی یا غلط شہوت کی جو شہوت سے ہماری حفاظت کرے، ہم تمام کو غلط خواہشات سے ہماری جو حفاظت کرے، ہم تمام کو تمام قسم کے فتنوں سے ہماری حفاظت کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔